اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، میں آپ کے سامنے ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم حاضر ہوں۔ آج 25 مئی 2024 ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑا عالم بننے کے لیے اپنے سے دوسرے مذہب والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح میری طرف بھی ایک ایسی ویڈیو بھیجی گئی جس میں مذہب شیعہ کو از حد تک جتنی وہ علامہ صاحب کر سکتا تھا اس نے گالیاں دی ہیں۔ میں نے بھی ایک 1.5 منٹ کی، یعنی 1 منٹ کئی سیکنڈ کی ویڈیو وہی گالیاں دے کر بھیج دی ان کی طرف، مگر یہ مجھ سے جذبات میں غلطی سرزد ہوئی، کیونکہ شرافت اور کمینگی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الحسنات ولا سیئات، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے یہ حق نہ تھا کہ میں جس طرح اس کی فطرت طبیعت تھی میں بھی ویسا کرتا، مگر جذبات سے مجھ سے ایسا ہو گیا۔ تو میرا مقصد در حقیقت صرف قرآن مجید کی طرف لوگوں کی، مسلمانوں کی توجہ دلانا ہے، کتابوں کی طرف نہیں۔ اور میں بار بار یاد کر رہا ہوں کہ کتابوں کو چھوڑو، قرآن کی طرف آؤ۔ تو آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں قسمیں کیوں اٹھاتا ہے، قسمیں کیوں کھاتا ہے۔ ایک انسان اگر کوئی قسم اٹھائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارادے یا اپنے مافی ضمیر کے متعلق دوسرے لوگوں کو یقین دلاتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ مجھے اللہ رب العزت کی قسم میں فلاں کام کروں گا یا نہ کروں گا یا میں نے نہیں کیا، تو میں یہ قسم اس لیے اٹھاؤں گا تاکہ سننے والے سامعین میری بات پر اعتبار کریں۔ مگر اللہ کی ذات پاک ایسی نہیں کہ اس پر کوئی اعتماد نہ کرے، کیونکہ انسان پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کمزور ہے، مگر اللہ ہر کمزوری ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ ایسے جو بات کرتے اللہ ویسے بھی سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور سچا کون ہو سکتا ہے بات میں۔ مگر پھر اس کے باوجود وہ قسمیں کیوں کھاتا ہے، اس کی قسم کھانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو اس لیے آج میرے سامنے جو میں ابتدا کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میں مختصر طور پر تعارف کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قسمیں کھاتا ہے، اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو چیز اللہ کے وجود کی مظہر ہو، یا اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس چیز کا تعلق ہدایت سے ہو، یا اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے یا اس شخص کی جس کی عزت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو، اور اس کی عزت بھی اسی لیے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اس مقام کی عزت ہوتی ہے کہ جس کو تعلق مخلوق کی، انسانوں کی ہدایت سے ہو۔ تو آج جو میں ابتدا کر رہا ہوں، یہ کئی بار مجھے اس بات پر لیکچر دینا ہوں گے، ایک ہی لیکچر میں یہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو مہربانی کر کے میرے ان خطبات پر ضرور توجہ دینا۔ تو اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں کہ قسم ہے مجھے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور اس امن والے شہر کی، اور اتنی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ آیت نمبر سورت 3، اس کی آیت نمبر 3 تک دیکھیں۔ سورت بھی 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 3 تک دیکھیں۔ یہ قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین
وہذا بالد الامین، اور مجھے قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قسم کیوں کھائی۔ یہ آیات جو پہلی ہیں والتین والزیتون، یہ متشابہات میں ہیں۔ متشابہات کو بیان کرنے کا اللہ کا آئین اور قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز، کیونکہ ایک چیز مشبہ ہوتی ہے، متشابہات میں ایک چیز مشبہ ہوتی ہے اور دوسری مشبہ بہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت مشبہ بہی کو، مشبہ کو بیان نہیں کرتا بلکہ مشبہ بہی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ مشابہات کے بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ مشبہ کو بیان نہیں کرتا بلکہ مشبہ بہی کو بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں والتین، میں قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے زیتون کی قسم ہے۔ یہ انجیر کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ انجیر کی قسم اس لیے کھائی ہے، در حقیقت انجیر سے مراد یہ کائنات ہے۔ کائنات کو انجیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کائنات کو انجیر سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک جسم، یہ زمین نہیں ہے، بلکہ آسمان، زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان یہ سیارگان اور یہ ستارے اور کواکب جو کچھ بھی ہیں، یعنی جتنے قرہائے اجرام فلکی یا اجسام سفلی ہیں، یہ سب کے سب ایک دائرے میں موجود ہیں۔ جیسے زمین گول ہے، چاند گول ہے، سورج گول ہے، اسی طرح یہ تمام اجرام فلکی و سفلی یہ ایک دائرے میں ہیں۔ یہ بھی ایک دائرے، ایک گول دائرے کے اندر موجود ہیں۔ یہ گول دائرہ قائم ہوا ہے کشش ثقل کی وجہ سے۔ یہ اس گول دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔ تو گویا جس طرح انجیر اور یہ ایک ہی قسم کے مادے سے بنے ہیں، وہ مادہ جو ہے وہ مادہ ایٹمز سے وجود میں آیا ہے، اور وہ ایٹمز یعنی وہ جو ایٹمز ہیں ہر چیز کے، تو وہ ایٹمز میں جو الیکٹران اور پروٹان سے مل کر بنتا ہے، تو اس میں کمیت کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ یعنی کسی ایٹمز میں الیکٹران زیادہ ہوتے ہیں، 4 5 6 7 8 تک، اور کسی میں کم ہوتے ہیں، یعنی 1 2 3 ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ مثبت و منفی ہو جاتے ہیں، اور مثبت اور منفی ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں ضم ہو کر جب دو متضاد چیزیں ضم ہو جائیں تو وہ اپنا اصل وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جیسے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے جب ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو نہ آکسیجن رہتی ہے نہ ہائیڈروجن رہتی ہے، بلکہ وہ ایک تیسری چیز پانی کو وجود میں لاتی ہے۔ تو اس طرح سے تمام مواد جتنے ہیں ایٹم سے بنے ہیں۔ یہ قرآن فلکی یا زمین یہ بھی ایٹمز کے وجود سے تیار ہوئی ہے، یعنی مادہ ایک ہی قسم کا ہے۔ تو سب چیز ایٹمز کے وجود سے تیار ہوئی، ایٹمز کے وجود ہی سے وجود میں آئی۔ ان کے آپس میں اتصال کی وجہ سے تمام قرآن فلکی و زمین وجود میں آئی۔ تو پھر یہ ایک گول دائرے کے اندر حرکت میں ہیں۔ کچھ کواکب ایسے ہیں جو صرف حرکت استقراری کر رہے ہیں، یعنی اپنی محور پر حرکت محوری کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو حرکت استداریہ بھی کرتے ہیں، حرکت محوری بھی کرتے ہیں۔ مگر جو جتنے قرہائے حرکت استداریہ میں مصروف ہیں، نہ وہ اپنے دائرے سے خارج ہوتے ہیں نہ کائنات کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہی مقام پر، اپنے مدار پر حرکت کرتے رہتے ہیں، اپنے محور پر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک انجیر کی شکل ہوگی، کیونکہ انجیر جو ہے اس کے اوپر جو ایک چھلکے کا خول ہوتا ہے، جب اس کو توڑا جائے تو اس کے اندر باریک قسم کے ایک ہی شکل کے ایک ہی قسم کے بہت چھوٹے چھوٹے دانے یعنی بیج ہوتے ہیں۔ یہ ان تمام بیجوں کا مجموعہ، اور یہ ایک چھلکے کے خول میں بند ہوتا ہے۔
اسی طرح کائنات بھی ایک مادے سے وجود میں آئی. یعنی اگر ہم اوپر سیارگان کو دیکھیں یا کواکب کو دیکھیں تو وہ بھی پتھر کی مانند ساخت ہیں، یا کچھ ان کی سطح پر ریت نما بھی ہو مگر پانی وہاں موجود نہیں ہے. بہرحال وہ ایک ہی مادے سے وجود میں آئے ہیں، اور زمین بھی، مگر وہ اس کشش ثقل کے گول دائرے میں. جس طرح انجیر کے مختلف بیج وہ پھل کے چھلکے کے اندر بند ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کشش ثقل کے دائرے کے اندر تمام اجرام فلکی و طفلی بند ہیں. تو اس لیے اس کائنات کو انجیر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انجیر کے بیج پھل کے چھلکے میں بند ہوتے ہیں، تو اسی طرح کائنات کے مختلف اجسام، سیارگان و کواکب اور زمین وغیرہ، یہ سب ایک گول دائرے کشش ثقل کے ایک دائرے کے اندر بند ہیں، اور اس دائرے کے اندر حرکت بھی کر رہے ہیں، یعنی گردش محوری یا گردش استداریہ کر رہے ہیں. تو اس کائنات کی طرف انسان کو، یہ کائنات جو ہے اللہ کے وجود پر مظہر ہے، یعنی یہ اللہ کے وجود کی مظہر ہے کائنات، کہ ہم کائنات کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر کوئی خالق اکبر ہے، وہ اتنا دانا ہے کہ اتنے اس چیز کو، جو چیز موجود ہے اب ہمارے سامنے، تو یہ ایک وقت تھا نہ یہ چیز تھی، اور جس مادے سے یہ چیز وجود میں آئی ہے وہ مادہ بھی موجود نہ تھا. نہ یہ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، نہ زمین تھی، اور پھر زمین تو نہ تھی، مگر جس مادے سے زمین پیدا ہوئی یہ مادہ بھی نہیں تھا. تو اس لیے اس مادے کو بھی اللہ نے خلق کیا، تمام مواد کو خلق کیا، اور پھر اس کی تمام مواد کی مختلف جسامت مقرر کی، مختلف کیفیت مقرر کی، اور مختلف مقامات مقرر کیے، اور ایک نظم کے ساتھ ان کو قائم کیا کہ نہ تو وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں نہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس نظم و نسق کے ساتھ پھر وہ کائنات حرکت میں ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم نگاہ میں رکھتے ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے اس کائنات کے مادے کو پیدا کیا، اور مادے کو پیدا کرنے کے بعد پھر ہر قرحۂ فلکی اور سفلی کے مواد کو الگ الگ کر کے ان سے قرحہ بنائے، ان سے کائنات کو وجود میں لایا، وہ کائنات بن گئی. اور پھر جب کائنات کے نظم و نسق پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اتنا ہی دانا ترین ہستی ہے جو اس کائنات میں اس نظم و نسق قائم کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ پہاڑ بلندی پر بنائے، سمندر گہرائی میں بنائے، اور ہوا کو، پانی کو یہ خاصیت بخشی کہ گرمی پہنچنے سے بخارات میں تبدیل ہو جائے، ہوا کو یہ خاصیت بخشی کہ بخارات کو اٹھائے پہاڑوں طرف لے جائے. جب پہاڑ سامنے آئے تو ہوا اوپر بلند ہوتی ہے، تو قرحۂ ارضی تو گرم ہے، اس گرم قرحہ سے نکل کر جب قرحۂ بارد میں یعنی ٹھنڈے قرحہ میں پہنچتے ہیں وہ بخارات، پھر پانی کی صورت میں یا تو پہاڑوں پر یا زمین پر بارش برستی ہے، یا برف کی صورت میں پہاڑوں پر وہ گرتے ہیں. تو اس صورت سے وہاں سے پھر دریا نکلتے ہیں، تو وہ سینہ دھرتی کو سیراب کرتے ہوئے بچہ سمندر میں جا گرتے ہیں. تو زمین کے اندر بھی پانی کا ذخیرہ چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مخلوق پانی کو استعمال کر رہی ہے. جس نے ان اشیاء کو اس طرح کی خاصیت بخشی اور اس طرح نظم و نسق بخشا اور اس طرح نظم و نسق سے کائنات کو پیدا کیا، تو معلوم ہوتا ہے وہ دانا، وہ ہستی بہت بڑی دانا، بہت بڑی علیم الحکیم، اور وہ ہستی بہت بڑی خبیر بھی ہے، سمیع و بصیر بھی ہے، اور وہ ہستی حی القیوم ہے. وہ ہستی ایسی ہے جو اپنی حکمت کے ساتھ اپنے ارادے سے کسی فعل کو انجام دیتی ہے. تو اس طریقے سے کائنات کو پیدا کیا. تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے کائنات میں نظم و نسق سے بنایا کائنات کو، ضرور کوئی عقل مند دانا ترین ہستی موجود ہے، تو وہ اللہ ہے جو خالق ہے. ظاہر ہے اللہ کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا قدیم تو مراد جس کی کوئی ابتدا نہیں، تو وہ اللہ ہی ہے، اور پھر دائم جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ اللہ ہی ہے.
تو اس نے اس کائنات کو پیدا کیا. یہ اس طرح یہ کائنات اللہ کے وجود پر مظہر ہے. انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کائنات میں ایک نظم و نسق قائم کیا, اور اس کے علاوہ کائنات حرکت میں ہے. جب حرکت میں ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی متحرک بغیر محرک کے حرکت کر ہی نہیں سکتا. یہ بے جان کائنات جو ذہن نہیں رکھتی, شعور نہیں رکھتی, ارادہ نہیں کرتی, جیسے کہ زمین ہے, جیسے کہ چاند, سورج, ستارے, یہ سب کچھ ہیں, تو پھر حرکت میں کیوں ہے؟ جیسے کہ پانی, ہوا, یہ سب کچھ, سمندر, جب یہ شعور نہیں رکھتے, ارادہ نہیں رکھتے, تو یہ حرکت میں کیوں ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ان کی محرک ہے. اس محرک کی وجہ سے یہ چیزیں متحرک ہیں. تو یہ اس طرح سے کائنات اللہ کے وجود کی مظہر ہوئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا والتین, مجھے قسم ہے کائنات کی. اب یہ سمجھا, اب قسم کائنات کی کیوں اللہ کھا رہے ہیں؟ کہ اللہ کی حکمت, اللہ کی عظمت, اللہ کی عزت اور اللہ کی حکومت, اس اللہ کی عظمت, جلالت, کبریائی, اس چیز پر, اللہ کے وجود پر یہ کائنات گواہ ہے. تو اس لیے انسان کی کائنات کی طرف توجہ دلائی, اور اس طرح توجہ دلائی تاکہ کائنات کی تخلیق میں جو حکمت کار فرما ہے وہ بھی انسان کو سمجھ میں آ سکے. اس لیے فرمایا والتین, مجھے قسم ہے انجیر کی. یہ کائنات کو انجیر سے تشبیہ دی ہے. اور تو جو کائنات ہے, یہ تو جو انجیر ہے یہ تو ہے مشبہ, اور کائنات مشبہ بہی ہے. تو اللہ نے انجیر مشبہ بہی ہے, کائنات مشبہ ہے, تو اللہ نے مشبہ بہی کو بیان کیا. والتین, مجھے قسم ہے انجیر کی. والزیتون, اور والزیتون, والتین والزیتون, اور مجھے قسم ہے زیتون کی. زیتون کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ زیتون کے تیل کی قسم نہیں, جیسے تیل نکلتا ہے یہ سالن میں پکتا ہے, یہ نہیں. اللہ نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی. جو چیز ہے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے استعمال ہو رہی ہے. ہمارا گندم یہ کھائے بغیر بھی گزارا رہی ہے, یا چاول کے کھائے بغیر. تو اللہ نے گندم یا چاول کی قسم نہیں کھائی, تو تیل کی قسم کیوں کھاتے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ تیل نکلتا ہے, یہ بات نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ زیتون کا تیل ایسا ہے, اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی زیتون کا تیل تھا, کیونکہ زیتون کا تیل چراغوں میں ڈالتے تھے اور اسے جلاتے تھے. زیتون کا تیل دھواں نہیں دیتا, بہت کم دھواں دیتا ہے, اور روشنی بہت زیادہ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے سورت نور میں یہ فرما دیا کہ اللہ کا نور ایسے ہے, جیسے آپ وہ آیت دیکھ لیں گے, اللہ کا نور ایسے ہے جیسے ایک صاف شیشہ والی موتی کی طرح ایک صاف قندیل ہو, اس میں ایک چراغ ہو جو کہ نہایت ہی اس میں خالص زیتون کا تیل ہو, اور وہ اس طرح روشن ہو کہ معلوم ہو کہ ابھی بھڑک اٹھے گا. تو اللہ کا نور ایسا ہے. یعنی انسان اگر توجہ کرے تو اللہ کی ذات پاک کو بغیر کسی کی ہدایت کے بھی پہچان سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے زیتون کو اپنے نور سے تشبیہ دی ہے, یعنی اپنے نور کو زیتون سے تشبیہ دی ہے. تو فرمایا والتین والزیتون, مجھے قسم ہے کائنات کی, والزیتون, اور مجھے قسم ہے اپنی ذات کی. اب اس طرح اس کے معنی کریں گے کہ مجھے قسم ہے کائنات کی, مجھے یعنی اللہ اپنی عظمت, اپنی حکمت, اپنی یعنی مدبر ہونا اور اپنی ذات کے وجود کے آدھار کے لیے کائنات کی قسم کھا رہے ہیں مجھے, اور انسان کو کائنات پر غور کرنے کے لیے توجہ دلا رہے ہیں. مجھے قسم ہے کائنات کی, مجھے قسم ہے اپنی ذات کی. طور سینینا, اور مجھے قسم ہے طور سینا کی. اور یہ طور سینا کی قسم کیوں کھائی؟ اگر بلندی کی وجہ سے قسم کھائی جاتی کہ یہ پہاڑ بلند ہے, تو سب سے زیادہ بلند جو دنیا میں ہے وہ کنچنجنگا, یعنی کو ہمالیہ کی وہ K2 کی جو چوٹی ہے وہ سب سے بلند ہے. K2 کی قسم کھاتے, یا کو ہمالیہ کی قسم کھاتے. اگر ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے تو وادی کائغان کی قسم کھاتے, یا کوہ مری کی قسم کھاتے. مگر آپ قسم کھا رہے ہیں طور سینا کی.
تو طور سینا کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ طور سینا کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس چیز کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو طور سینا کا تعلق مخلوق انسان کی انسانیت کی ہدایت سے ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت طور سینا پر ہم کلام ہوئے اور موسیٰ کو جو ہدایت فرمائی کہ جا میری مخلوق کو اس طرح ہدایت کر اور میری ذات سے روح شناس کر، تو وہ طور سینا سے ہدایت ملی۔ اور پھر جو اللہ نے اگر اپنا وہاں پر جلوہ نازل کیا تو وہ طور سینا پر نشانی کے طور پر، اور پھر اگر اللہ نے تورات دی موسیٰ علیہ السلام کو تو طور سینا پر، نبوت ملی تو طور سینا پر، تورات ملی تو طور سینا پر، اگر اپنا جلوہ دکھایا تو طور سینا پر۔ جب یہودیوں نے اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم تورات قبول نہیں کرتے، لیتے نہیں ہیں، کہ تو نے تو اپنی زندگی میں ہمیں کوئی ایک ذات کے تحت قید کر رکھا ہے موسیٰ، اب اپنے بعد بھی ہمارے گلے میں یہ تورات ڈال کر جا رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم سے یہ پابندی گوارا نہیں ہے، تو اس لیے ہم تورات نہیں لیتے۔ تو اس وقت یہی طور سینا تھا جس کو بلند کیا اور حضرت اور وہ فضا میں تیرتا ہوا بنی اسرائیل کے سر پر آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تورات لے لو ورنہ یہ طور سینا تمہارے اوپر بیٹھ جائے گا، تم سب کے سب مر جاؤ گے دب کر۔ تو اس وقت انہوں نے تورات لے لی، جو طور سینا اللہ کی بہت بڑی نشانی، اور اس کو مخلوق کی ہدایت سے خاص تعلق ہے طور سینا کو۔ اب بھی ہم تورات میں سے بہت سی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ گویا جو تورات میں موجود ہیں، جو قرآن جو تورات میں موجود ہے، اور وہ اگر تبدیلی اس میں نہیں لائی، یعنی تورات کی ان آیات کو اگر منسوخ نہیں کیا تو قرآن میں اس قسم کی آیت نہیں آئی۔ جو تورات کی آیت کے برخلاف قرآن میں آیت آئے گی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ تورات کی پہلی جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ تو اس لیے یہ کائنات سے کا تعلق، ہدایت کا تعلق اس طور سینا سے تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے قسم ہے کائنات کی، قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، اور مجھے قسم ہے طور سینا کی، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امن والا شہر یہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، اور اس یعنی کہ مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ حالانکہ مکہ تو ایک ایسا ہی شہر ہے جس میں کہ وہاں وہ موجود تھے، یعنی مشرک تھے، کافر موجود تھے، تو پھر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ وہ اس لیے کھائی کہ ایک تو وہاں پر ہدایت کے منبع، ہدایت کے بہت بڑے یوں سمجھو چراغ ہدایت حضرت رسول کریم موجود تھے، وہ مبشر و نذیر موجود، بشیر و نذیر رسول موجود تھے۔ ایک تو یہ بات ہے مکہ میں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا تو گھر تھا کعبہ، جو پہلا گھر تھا جو لوگوں کے اسم اور برکت والا اس شہر مکہ میں، جو لوگوں کی عالمین کی ہدایت کے لیے یہ موجود تھا۔ تو اس لیے اس شہر گویا اس شہر کا تعلق ہدایت سے، کیونکہ ایک تو یہاں پر ہادی برحق موجود ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حضور نبی کریم ہادی برحق موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر وہ گھر موجود ہے جس کو ہدایت سے تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ ان چیزوں ہی کی قسم کھاتا ہے جن کو تعلق ہدایت سے ہو، اور وہ پاک اور مقدس چیزیں بے عیب ہوں اور ان کو ہدایت سے تعلق ہو، تو اللہ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ، مجھے قسم ہے کائنات کی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، وَطُورِ سِينِينَ، اور مجھے قسم ہے اس طور سینا کی، کیونکہ یہاں سے مخلوق کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، کیونکہ اے رسول یہاں تو موجود ہے اور امن والا اور ایک ہدایت کے لیے ایک گھر بھی موجود ہے۔ تو اس شہر کو بھی تعلق ہے کائنات کی ہدایت سے، تو اس لیے ان چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر قسم کھانے کے بعد اللہ نے
انسان کی اس کے اپنے جسم کے متعلق توجہ دلائی اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بڑے آسان طریقے سے بنایا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہ آئے، کسی قسم کی کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ اب انسان اپنے جسم پر نگاہ کرے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عضو اگر یہاں نہ ہوتا فلاں مقام پر ہوتا تو بہتر تھا۔ نہیں، جس مقام پر جس عضو کو بنایا ہے، جس طرح اعضاء کو بنایا ہے، وہ بہترین اور اپنے اپنے مقام پر بالکل بے عیب اور ٹھیک ہے۔ اور اس لیے اب میں نے یہ ان سورت 3 کا جو قسمیں تھیں اس کا تو میں نے آج بیان کر دیا، اور کل انشاءاللہ العزیز پھر کچھ اور جتنی اللہ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں ان کے مطالب کو